عمرو بن العاص سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قول کے مطابق حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب اس میں ایک پھر دلچسپی کی بات ہے، یہ لا یؤمن سے 3 حدیثیں بہت معروف اور مشہور ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس میں یہ کہ ایک تو خود غرضی سے بلند ہو کر، اور دوسری کہ اسی کے تحت در حقیقت دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق مجھ پر روشن کر دیا کہ میرا بھائی بھی اس سے محروم نہ رہے، دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہ ہے، نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی ہے بھائی وہی اسی کا مشورہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود میں تو کسی اور راستے پر چل رہا ہوں، تمہیں کسی اور راستے کی ہدایت کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیثیں جو ہے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ لا یؤمن کا لفظی ترجمہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کو قانونی معنی میں نہ لیں۔ حدیث نمبر 3 پر ہم نے 5 جو ہیں جمعے لگائے تھے حدیث جبرائیل پر، کہ یہ قانونی ایمان، حقیقی ایمان، قانونی اسلام، حقیقی اسلام، ان کو 2 علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز میں سمجھ لیجیے۔ لا یؤمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، نہیں، یہاں ایسی حدیثوں میں ایمان سے مطلب ہے ایمان حقیقی۔ البتہ جو عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں علماء، اس سے مجھے اختلاف ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ ہو۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچ چلو بھائی ایمان کامل تو بہت اونچے درجے کی بات ہے، مجھے نیچے درجے کا ایمان صحیح، تو اس کے اندر جو وہ ارج پیدا ہونی چاہیے اور جو انسان کو ایک تشویش پیدا ہو جانی چاہیے، وہ جو فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا کہ حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے، یہ ایک کج خلقی کہہ لیجئے، بد اخلاقی کہہ لیجئے، یہ جو انداز ہے اس کو بھی 3 دفعہ قسم کھا کر کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اور لیکن یہ بھی کہنا وہ ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، پھر کامل نہیں ہے تو پھر سارا زور ہی ختم ہو گیا۔ پھر حدیث کے اندر جو بھی تشویق و ترغیب کا پہلو ہے وہ زور ختم ہو گیا، لہذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا حقیقتاً مومن نہیں ہے وہ شخص۔ قانوناً مومن ہونا، مسلمان ہونا اور ہے، وہ اقرار باللسان پر ہے، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دین کی کسی بنیادی بات کا آپ انکار نہیں کرتے تو آپ مسلمان ہیں، ختم۔ آپ فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو بھی ہیں، مسلمان ہیں۔ چوری کریں گے ہاتھ کٹ جائے گا، مسلمان تو رہیں گے۔ زنا کریں گے شادی شدہ ہونے کی حالت میں رجم کر دیے جائیں گے، مسلمان تو رہیں گے، نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی۔ تو ایک ہے اسلام یا قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان اور حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام، تو ان دونوں میں فرق و تفاوت نہ کرنے سے بہت بڑے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اب یہاں پر ہوا سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر پھر ہوائے نفس کا اضافہ عام طور پر کرتے، خواہش نفس۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اس کے 2 درجے ہیں۔ ایک تو خواہش نفس وہ ہے کہ جو جبلی طور پر انسان کے تقاضے ہیں، یہ بھی تو خواہش نفس ہی ہے نا۔ یہ اڈ یا لیبیڈو جس کو کہتے ہیں جدید سائیکالوجی میں، یہ فرائیڈ کے اصطلاحات ہیں، اڈ یا لیبیڈو، یعنی جبلی طور پر انسان بھوک لگتی ہے کھاتا ہے، اگر اس کے سیکشول ارج ہے تو ٹھیک ہے شادی کرتا ہے یا پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح آرام بھی انسان کا تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ آرام چاہیے اس کو۔ اسی طریقے سے اور انسان کے جبلی تقاضے ہیں، تو ٹھیک ہے جبلی تقاضے بھی نفس میں آئیں گے، لیکن ان کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ نفس کو کچلنا رہبانیت ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن نفس کو کنٹرول کرنا وہ در حقیقت اس کی ضرورت ہے۔
تو یہاں پر فرمایا کہ جب تک کہ اس کی خواہش نفس کا دوسرا مرحلہ ایک اور آ جاتا ہے. ایک تو ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا، ایک ہے لذتوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے، کئی کورسز کے جو ہے وہ میلز ہیں. یہ اسراف ہے، یہ لذت نفس جو ہے، یہ ہوائے نفس اب بڑھ رہی ہے، اب آگے جا رہی ہے. کپڑے آپ کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ کپڑوں کے وارڈروب بھرے ہوئے، یہ نہیں، یہ غلط بات ہے. تعیش اور زیادہ عیش پسند جو ہے یہ پھر نفس کا دوسرا اوپر والا مرحلہ ہے. یہاں آ کر نفس جو ہے وہ گویا کہ باغی ہو جاتا ہے اور وہ پھر انسان کا مخالف بن جاتا ہے.